جسمانی اور ذہنی طور پر ایذا دیتا ہے. ایک آرٹیکل فاؤنٹین میگزین میں چھپا تھا کہ ڈاکٹرز اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بعض جسمانی بیماریاں دراصل روحانی بیماریاں ہیں. امریکہ میں شاید کچھ پادریوں نے موٹاپے کا علاج کیا کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں مگر وہ بھوکے رہتے ہیں اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا جسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے تورات میں سے پڑھا اور ان لوگوں کا بغیر کسی دوا کے صرف روحانی علاج کیا اور مریض ٹھیک ہو گئے. کیا پتا چلا کہ وہ دراصل یعنی اس کو اگر ہم اسلامکلی انٹرپریٹ کریں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو پھر جب وہ شریک ہے اور آدھا وہ کھا گیا، خواہ وہ آپ کے اندر ہی بیٹھ کے کھائے جا رہا ہے، تو آپ کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی؟ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں مگر طاقت ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں اس پہ لیا جا رہا، نہ پکاتے وقت نہ کھاتے وقت. لہذا اس کا جو اصل جوہر یا قوت کی چیز ہے اس کے اندر، وہ انسان کو لگتی ہی نہیں، انسان تک پہنچتی ہی نہیں. وہ شیطان اپنا حصہ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اگلی آیت میں آتا ہے نا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس میں مزید اس بات کی وضاحت ہوگی. پھر اسی طرح یعنی جسمانی بعض بیماریوں کا سبب بھی وہی ہوتا ہے. بعض لوگوں کے جسم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے، وہ اثر زیادہ قبول کر لیتے ہیں.